السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید احمد حسین اور آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اسلامی تربیت میں۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک حبشی غلام کے بارے میں۔ پہلے پارٹ میں تو واقعہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ، اور دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول نے ان کو کس کس انعامات اور اکرام سے نوازا۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک حبشی غلام کی۔ یہ غلام نسب سے تو غلام تھے، لیکن اگرچہ آگے چل کر ملت اسلام کے آقا بنے۔ نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے والد کا نام رباب اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کے والدین غلام تھے اور اسی غلامی میں مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے سردار امیہ بن حلق کے غلام تھے۔ ان خوش نصیبوں میں سے شامل ہیں جو شروع میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ سید بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام ہونے کا واقعہ اقصی القصص میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے دور پہاڑوں میں ایک غار میں جلوہ فرما تھے، اور بلال حبشی ان پہاڑوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب سیدنا بلال بکریوں کی ایک بھیڑ لے کر وہاں سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے چرواہے دودھ ہے؟ تو سیدنا بلال حبشی نے عرض کیا، میرے پاس ایک بکری میں دودھ ہے اور وہ میری ضرورت کے لیے ہے، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں یہ دودھ آپ کو دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بکری کو یہاں لے آؤ۔ پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنے ہاتھوں مبارک سے اس بکری کے دودھ کو دھوا اور خوب پیا۔ پھر آپ نے دودھ دھوا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب پلایا۔ تیسری بار آپ نے دودھ دھوا اور سیدنا حضرت بلال نے بھی جی بھر کر پیا۔ پھر جب آپ نے اس بکری کو چھوڑا تو اس کے تھنوں میں پہلے سے زیادہ دودھ نظر آ رہا تھا۔ پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ اے بلال، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے تعلق سے کیا رائے ہے؟ بلال تو حضور کی ذات عالی سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، اور اس پر حضور کا انداز گفتگو، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول پر پہلے ہی لبیک کہہ دیا اور فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 28 برس کی تھی۔ اسلام کا اولی دور چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے ساتھ دین کی تبلیغ فرمائی۔ امیہ بن حلق جلد ہی محسوس کر لیا کہ اس کا غلام تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور ان پر ایمان لے آیا ہے۔ امیہ بن حلق سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا تو وہ آتش انتقام سے دہک اٹھا اور حضرت بلال کو بلا کر پوچھنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے اسلام دین قبول کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ہاں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور میں اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں۔ امیہ بن حلق نے حضرت بلال کا جب یہ جواب سنا تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک غلام میں اتنی جرت!
برداشت نہیں کر سکا اور بہت غصے میں کہنے لگا، بلال اس دین سے باز آ جا ورنہ تجھے شدید تکلیفیں دوں گا۔ بلال تو دین حق میں داخل ہو چکے تھے، وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے۔ امیہ بن حلق نے حضرت بلال پر ظلموں کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ انہیں دوپہر کی تپتی ریت میں لٹا دیا کرتا تھا، کبھی کبھی سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا کرتا تھا، جلتے ہوئے انگاروں میں دہکتے ہوئے انگاروں میں ننگا کر کے لٹا دیا کرتا تھا، جس سے آپ کے بدن کی چربی پگھلتی تھی اور ان انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا کرتا۔ سینے میں عشق رسول کی وہ شمع روشن تھی جس سے ظلم و ستم کی آندھی بجھا نہ سکی۔ امیہ بن حلق نے حضرت بلال حبشی کو ریت پر لٹا دیا تھا اور آپ کے سینے پر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھا تھا۔ امیہ کہنے لگا، بلال اب بھی دین اسلام سے باز آ جا۔ آپ نے اس حالت میں بھی عہد کا نعرہ بلند کیا۔ امیہ نے غصے میں آ کر گلے میں رسی باندھ دی اور اس نے مکے کے شیطان بچوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بچے آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے اور تپتی ہوئی ریت میں الٹے منہ لٹا دیا کرتے تھے۔ عشق کے رسول میں ایسے گم تھے، جب بھی ہوش میں آتے عہد کا نعرہ لگاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔